صاحب قربانی کا پس منظر بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کے تھے دو بیٹے کہ جناب حابیل اور جناب قابیل۔ تو جناب حابیل کے ساتھ ان کی ایک بہن پیدا ہوئی تھی اور جناب قابیل کے ساتھ بھی ان کی ایک بہن پیدا ہوئی تھی۔ تو اب ان کا چونکہ نکاح کرنا، حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ ان کا نکاح اس طرح کیا جائے کہ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں اس کا نکاح قابیل کے ساتھ کیا جائے، اور جو قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ کیا جائے۔ تو یہ سوچ آئی اور آپ نے یہ فرمایا ان دونوں بیٹوں کو۔ جناب حضرت حابیل تو راضی ہو گئے مگر جو قابیل تھا وہ راضی نہ ہوئے۔ اس پر وہ بار بار اصرار کرنے لگے کہ جی یہ مجھے فیصلہ منظور نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہی مشورہ اچھا ہے۔ نے کہا کہ یہ تو مشورہ آپ کا ہے، کوئی خدا کی طرف سے کوئی اس کا حکم تو نہیں آیا نا۔ جناب قابیل اس پر بار بار اصرار کرنے لگے کیونکہ مسئلے کا حل اس وقت یہی ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور جا کر قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا جو ہے نا اسی طرح فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اب یہ جناب دونوں بھائی اپنی قربانیاں لے کر، جناب حضرت حابیل اپنا بکرا لے کر حاضر ہوئے پہاڑ پر، اور انہوں نے اپنی گندم لی اور وہ پہاڑ پر حاضر ہوئے۔ کیونکہ قربانی جب قبول ہوتی تھی نا اس کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آگ آتی تھی اوپر سے اور آ کر اس شے کو اٹھا لے جاتی تھی۔ جس شے کو اٹھاتی تھی جس کی وہ ہوتی تھی اس کی قربانی ایسے سمجھے مقبول ہو جایا کرتی تھی۔ تو انہوں نے بکرا رکھا، انہوں نے گندم رکھی، تو ان کے بکرے کو آگ آئی اور اس نے اٹھا کر لے گئی، اور گندم جو ہے وہ وہیں کی وہیں رہ گئی۔ تو اب اس پر جناب قابیل کو غصہ آیا۔ تو جب غصہ آیا نا تو اس نے کہا کہ حابیل میں تجھے قتل کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کیوں قتل کرے گا؟ تو کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو چونکہ اب یہاں پر ایک بات اور ثابت ہوتی ہے، وہ ہے تقویٰ، کہ جس کے پاس تقویٰ ہو قربانی اس کی اعلیٰ درجے کے ساتھ قبول ہو جایا کرتی ہے۔ اب انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ تیری قربانی قبول ہوئی ہے۔ اب فیصلہ چونکہ بدل جانا تھا، فیصلہ اسی طرح ہونا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جو قابیل شادی کرنا چاہتے تھے اپنی بہن سے جو ان کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ حسین زیادہ تھی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام چونکہ نبی تھے، نبی کی سوچ اور ان کا دماغ سب سے اعلیٰ و ارفع ہوتا ہے، تو انہیں یہ منظور نہ ہوا۔ تو چنانچہ جناب حضرت آدم علیہ السلام روانہ ہوئے مکہ شریف کو، اور جناب قابیل نے حابیل کو جو ہے قتل کر ڈالا۔ جب قتل کیا تو وہ ان کو اٹھاتے پھرے، اب ان کا کیا کیا جائے، کہیں دفن تو کرنا ہے، کہیں چھپانا تو ہے۔ تو دیکھا کہ ایک کوہ جو ہے وہ چونچ مار کر زمین کے اندر جگہ بنا رہا تھا۔ جب اس نے جگہ بنائی تو جگہ بنا کر اس نے دوسرے مردے کوے کو وہاں پر دفن کیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ کوہ ہو کر دوسرے کوے کو اس طرح دفن کر رہا ہے، میں بھی اسے دفن کر ڈالوں۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کو اسی طرح دفن کر ڈالا۔ لیکن یہاں سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو قربانی والی، دوسری یہ بات کہ انسان کے پاس تقویٰ ہونا چاہیے، اس کی قربانی اعلیٰ درجے کے ساتھ مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ تقویٰ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ قربانی کریں، ضرور کریں، مگر جو آپ کا بھائی روٹھ گیا ہے آپ سے، آپ اسے ضرور منا لیں۔ آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض ہے، اسے ضرور منا لیں۔ والدین آپ سے ناراض ہیں، انہیں ضرور منا لیں۔ بہنیں آپ سے ناراض ہیں، انہیں ضرور منائیں۔ جب آپ ان تمام شریعت اسلامیہ کے اصول و قوانین پر عمل کرتے ہوئے قربانی کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی قربانی اعلیٰ درجے کے ساتھ قبول ہو۔ اجر کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربانی کرنے والے کا اجر یہ ہے کہ ابھی اس کے گائے بکرے کا وہ جو ذبح کرتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں پہنچتا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قربانی پہلے ہی مقبول ہو جایا کرتی ہے۔